بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ فلق یہ مکیہ ہے اور اس کے اندر 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 113واں ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے جو سورت نازل ہوئی اس کا نمبر یہ 20واں ہے. تو چلیے اب ہم سورہ فلق سیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، قل کو کل پڑھ جاتے ہیں، یعنی قوف جو ہوتا ہے پر ہوتا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، قل ہو اس کو پڑھتے ہیں، اور اعوذ کو اعوذ اس میں زرزراہٹ پیدا کر دیتے ہیں، زا پڑھ جاتے ہیں اس کو. تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے. اسی طریقے سے برب را کو موٹا نہیں پڑھتے، با کو جماؤ کے ساتھ نہیں ادا کرتے، اور قوف میں قلقلہ نہیں کرتے. تو یہ غلطی کی جاتی ہے اس کے اندر پڑھنے میں. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق. اب یہاں پر میاں غنہ کریں گے، اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر، اور شری شین کو را سے ملائیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، اور قوف میں جس طرح پہلے کلکلہ کیا تھا فلق کے اندر، اسی طرح خلق کے اندر قوف میں کلکلہ کریں گے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب. اب یہاں پر بھی ومن غنہ کریں گے، یہاں پر شرری شین کو را سے ملائیں گے، را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے. غاسقن غا اس طرح یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے غین اس کو پر پڑھیں گے، قوف کو بھی پر پڑھیں گے. اذا یہاں پر اذا پڑھیں گے، اذا نہیں پڑھیں گے، بعض اس کو اذا پڑھ جاتے ہیں، یہاں پر یہ رال ہے زا نہیں ہے، اور با میں قلقلہ ہوگا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب یہاں پر بھی واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حرکت ہے یہاں پر، اور من کے اندر غنہ کریں گے ہم، شین کو اسی طریقے سے پڑھیں گے را سے ملا کر، اور پھر را کو ہم نون سے ملا دیں گے کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد میں یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور نون کو فا سے ملائیں گے. نفا فا پہ کھڑی حرکت ہے، کھینچیں گے اس کو، فا پہ بھی کھڑی حرکت ہے، اس کو کھینچے پڑھیں گے. تا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یہاں پر حرکت ہے. فی العقد دال میں قلقلہ کریں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب یہاں پر بھی اسی طریقے سے واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میاں غنہ کریں گے، اخفا قاعدہ ہے، شین کو را سے ملائیں گے، را کے نیچے زیر باریک پڑھیں گے. حاسدن یہاں پر اس کو ہا کو اور ہا میں فرق رکھنا، ہا ٹھنڈی ہا والا پڑھنا ہے، اور اذا اس میں وہی جس طرح ہم پیچھے فرق کر آئے، یہاں پہ زا نہیں پڑھنا بلکہ زال پڑھنا ہے. اذا بعض لوگ یہاں پر اذا حسد پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اذا نہیں پڑھنا بلکہ اذا حسد، دال میں قلقلہ کرنا ہے. سورہ اخلاص کی، سورہ اخلاص جو پڑھتے ہیں
اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. تو میں پہلے آپ کو غلطی کی نشاندہی بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آخر میں اس کا درست تلفظ بھی، طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا. درست انشاءاللہ پڑھ کے بھی آپ کو سنائیں گے کس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے. تو سب سے پہلی جو غلطی ہے سورہ اخلاص میں جو کی جاتی ہے وہ یہ کرتے ہیں قل. یہ جو قل ہے، قل هو اللہ احد، قاف یہ 2 نقطے والا قاف ہے جو کہ حروف مستعلیہ ہے، ان کو پر پڑھنا ہے. لیکن عوام کی جو اکثریت ہوتی ہے اس کو قل نہیں پڑھتے بلکہ کل پڑھتے ہیں، کہ جس کی بنا پر اس کا معنی ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے. قل کے معنی ہے آپ فرما دیجئے اے محبوب، اور کل کے معنی ہے آپ کھا لیجئے. تو کتنا معنی میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. اسی بنا یہ اگر غلطی کریں گے نماز میں، اگر اس طرح پڑھیں گے تو نماز بھی آپ کی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ معنی کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے. تو یہ قل جو پڑھتے ہیں، یہ قل کو جو کل پڑھتے ہیں، یہ پہلی اس میں غلطی کی جاتی ہے. دوسری جو غلطی کرتے ہیں وہ یہاں یہ کرتے ہیں قل واللہ احد، قل واللہ احد یعنی قل واللہ احد. حالانکہ اس طرح نہیں پڑھے، قل هو اللہ، ہو واللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. تو بعض اس کو اس طرح غلط پڑھ جاتے ہیں قل واللہ احد. تیسری اسی آیت کے اندر غلطی کرتے ہیں جو آخر میں پڑھتے ہیں احد، احد کو وہ آہد پڑھ جاتے ہیں. ہائے یہ ٹھنڈی ہا، اس کو بلکہ ہا 2 چشمی والے ہا کی طرح پڑھ جاتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد، احد، تو یہ احد پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ پڑھنے کا، بلکہ اس کو درست پڑھنا ہے احد. چوتھی غلطی جو کرتے ہیں اللہ الصمد، یہ صمد ہے یعنی صاد ہے، اس کو بھی پر پڑھنا اور مستعلیہ میں سے. لیکن اس کو لوگ عوام کی جو اکثریت غلطی کرتی ہے وہ پڑھتی ہے اللہ الصمد، یعنی سمد سین پڑھ جاتے ہیں، ان کو حرف کو تبدیل کر دیتے ہیں. حرف کو تبدیل کر دینا یہ لاہن جلی میں سے، جو کہ نماز میں کریں گے تو نماز بھی آپ کی فاسد ہو جائے گی. تو چوتھی غلطی یہاں پر یہ صاد کو سین بنا دیا جاتا ہے. آگے جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے 5ویں غلطی لم یلد، لم یلد یعنی یہاں پر بلا وجہ غنہ کر جاتے ہیں، حالانکہ غنہ یہاں پر ہو نہیں رہا ہے. یہاں پر ٹھیک ہے نا، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں غنہ نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر لم یلد غنہ کر جاتا ہے. حالانکہ پڑھنے کا طریقہ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے کو پڑھا جائے گا. لیکن اکثر لوگ کافیوں کو ادھر گیا لم یلد ولم یولد، اس طریقے سے اس کو غنہ کرتے ہیں، اس کو کھینچ دیتے ہیں. تو یہ بھی غلطی ہے، اس طرح یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. آخر کے اندر ہے ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پر بھی ہا کی غلطی کر جاتے ہیں، جو ہا پڑھنا ہوتا ہے اس کو یہ ہا پڑھتے ہیں، جیسے ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہاں پر یہ تقریباً 6 سے 7 غلطیاں جو آج آپ کو یعنی نشاندہی کرائی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی غلطیاں کہی جاتی ہیں اس کے اندر. وہ انشاءاللہ عز و جل ہم پراپر طور پر ایک نماز کورس شروع کریں گے، انقریب انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم پراپر طور پر آپ کو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ پورا طریقہ کار آپ کو پوری نماز انشاءاللہ ہم آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، سکھائیں گے بھی. تو یہاں پر اس طریقے کی غلطی کی جاتی ہے، یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. تو میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہاں پر آپ اس کو سن لیجئے کہ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ الکافرون یہ مکیہ ہے، یعنی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، دیکھیں آپ اس طرف سیدھی طرف جو سورہ کافرون کا نام لکھا ہے، اس کے سیدھی طرف یہ 109 لکھا ہے، اور اس کے الٹی جانب 18 لکھا ہوا ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ 109 قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 109ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 18ویں صورت ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کے متعلق بھی بتا دیا جائے. تو چلیے اب ہم سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے اندر جو مسٹیکیں کی جاتی ہیں اس کی ہم آپ کو نشاندہی بھی کرتے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون. اب
اب یہاں پر بہت سے لوگ کل یا یول کافرون پڑھتے ہیں کل، تو یہاں پر قوف کو باریک پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر قوف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو پر پڑھیں گے قل یا ایوہل، ٹھیک ہے، یا کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور ایوہل کو یہاں کو حمزہ کو یا سے ملائیں گے، یا مشدد ہے، اور ہا کو لام سے ملائیں گے، یا ایوہل، یا ایوہل، پھر ملا کر پڑھیں گے اس کو قل یا ایوہا الکافرون۔ کاف پر کھڑی حرکت ہے، اس لیے اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر ایک دفعہ ملا کر پڑھتے ہیں قل یا ایوہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون۔ بہت سے لوگ یہاں پر لا اعبدو پڑھتے ہیں، لا کو کھینچتے نہیں ہیں، یہاں پر مد منفصل قاعدہ ہے، اس لیے اس کو ہم کھینچیں گے اعبدو۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ کرتے ہیں اعبدو اعبدو، واو دال کے بعد یہاں پر واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر حرکت کا قاعدہ ہے، یہاں پر واو کا اضافہ نہیں کرنا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہاں پر بھی لوگ ولا لا کو کھینچتے نہیں ہیں، ولا انتم پڑھ جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کو کھینچنا ہے ولا انتم عابدون۔ اب یہاں پر بھی عابدون پڑھ جاتے ہیں، کھڑی حرکات ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین۔ اب یہ اوپر جو ہم نے پڑھا تھا ولا انا عابدم، ٹھیک ہے، ولا اس کو کھینچیں گے، انا کو جلدی پڑھیں گے، یہاں پر کھینچیں گے نہیں، اور عابدم دال کو میم سے ملائیں گے، عابدم ما عبدتم، ٹھیک ہے، با کو تا سے ملائیں گے عبدتم، اور ولا انتم عابدون ما اعبد جس طرح پیچھے پڑھا تھا اسی طریقے سے یہاں پر اس کو پڑھنا ہے۔ اور لکم دینکم ولی دین، اس میں ہم اس کو لاکم پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر لاکم نہیں پڑھیں گے، لکم جلدی پڑھیں گے، حرکت لکم دینکم، یہاں پر بعض لوگ پڑھتے ہیں لکم دینکم، ٹھیک ہے، پیش کو زبر پڑھ جاتے ہیں، یہ بھی غلطی کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کریں ولی یا ادھر بھی کھینچتے ہیں، دیکھیں یہاں پر کھینچیں گے نہیں، ولی دین حرکات کا قاعدہ لگ رہا ہے تینوں کے اوپر، واو لام یا کے اوپر، تو اس کو کھینچیں گے نہیں، لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر جو آپ کی مسٹیکیں ہوں گی وہ درست کر لی ہوں گی، تو اسی طرح کی اور بھی آپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور قرآن مجید فرقان حمید درست طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پراپر طور پر تو ہماری شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کر لیں۔ آپ ہمارا واٹس اپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل مناسب فیس میں اعلیٰ زیر نگرانی اساتذہ کے زیر نگرانی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اچھی تعلیم دی جائے گی، اور قرآن مجید فرقان حمید بہتر انداز میں سکھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔